السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 29۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کمپلیٹ ناول بھی سننا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نوفل کا ذہن بے یقینی کی زد میں تھا۔ یہ الفاظ، یہ انداز اور الفاظ سبا کے تھے۔ وہ تو محبتوں کے پھولوں سے اس کی جھولی بھر دینے کو تھا، وہ اپنی حلاوتوں سے تمام کرواہٹ مٹانے کو تھا، اور وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر چلی گئی تھی۔ تم کبھی میرا اعتبار نہیں کرو گی، وہ یخلق پھنکارا تھا۔ صبا طاہر سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار وہ اسے آپ جناب سے ہٹ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں چاہے تمہارے لیے تڑپتا رہوں، سلگتا رہوں، تمہاری طلب میں پاگل ہوتا رہوں، مگر میری محبت تم پر، تمہارے سنگ دل پر کبھی اثر نہیں کرے گی۔ تم رہو گی قید اپنی گزشتہ محبتوں کے گنبد میں۔ تمہیں کبھی بھی میری محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے دل کا تو پیمانہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ تشنا لب تو میں ہوں، میں جو… وہ سرخ ہوتی آنکھیں اس پر جمائے شدید برہمی کے عالم میں تھا، اور یہ کیا راز کھول رہا تھا؟ اس کا سر چکرانے لگا تھا، شانوں میں کھپتی اس کی انگلیوں کا درد ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایک بحر تحیر میں غرق تھی، مگر لمحے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان انکشافات پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ پلٹ کر کمرے میں جا چکا تھا، شاید سب کچھ ختم کر کے۔ سب کچھ وہی جو ابھی شروع ہی ہوا تھا، اور وہ اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں سب گوا بیٹھی تھی، اور اب بیٹھی ہاتھ مل رہی تھی۔ توبہ ہے انس، وہاں اتنی دور بیٹھ کر بھی دل جلائیں گے میرا؟ یہاں تو بہت ڈائلاگ بولا کرتے تھے، وہ مایوسی سے کہہ رہی تھی۔ انس الگا، تب کون سا قدر کرتی تھی تم، جو یہاں فون سے سن کر دل پہ چوری کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ دل کھول کر ہنسی۔ کس قدر تپے ہوئے ہیں انس، ویسے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ایسے ہی دماغ خراب ہوا تو تمہارے لیے شاپنگ کرنے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی عماد سامنے روڈ پر کھڑا ہے اور میں فون بوتھ پر کھڑا دھوپ سیک رہا ہوں۔ دھوپ یا آنکھیں؟ نگین نے چڑھا تو وہ ڈٹائی سے بولا، یہی سمجھ لو، جو کر سکتا ہوں وہی کروں گا نا۔ آئی کل یو انس، وہ گڑائی تھی، تبھی لائن ڈراپ ہو گئی۔ شٹ، وہ بدمزہ ہوئی۔ تبھی بوتھ سے نکلتے ہوئے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ انس اپنے موبائل سے دوبارہ نمبر ملا رہا تھا۔ تصور جانا میں ڈوبا وہ اپنے دھیان میں گم تھا۔ نگین نے لپک کر ریسیور اٹھایا تھا۔ مجھے خبر تھی میری انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اندر تک ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے ہی میں تو کسی اور کے فون کے انتظار میں تھی۔ وہ مکر گئی۔ کبھی تو اعتراف کر لیا کرو جانم، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا تو ہنسنے لگی۔ انس نے ہاتھ اٹھا کر سڑک کے پار عماد کو اشارہ کیا۔ کان سے موبائل لگائے وہ بڑی محویت سے نگین کو سن رہا تھا۔ نشے میں دھت ڈرائیور کا ٹرالر اسے اپنی طرف بڑھتا دکھائی ہی نہیں دیا۔ انس، عماد زور سے چیخا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نگین نے ایک دھماکہ اور انس کی کرہ سنی تھی، اور بس دہشت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اور پھر وہ آ گیا تھا، 3 نہیں بلکہ 15 دنوں کے بعد، لیکن پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا نہیں، بلکہ تابوت میں بند لاشیں کی صورت۔ اور ان 15 دنوں میں گھر والوں کا کیا حشر ہوا تھا یہ بتانے کے لائق نہیں تھا۔ میر ہاؤس میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ جس نے سنا اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس قدر جوان موت، جہاں سب لڑکے بوکھلائے ہوئے تھے تو وہیں تائی جان بھی ڈھہ سے گئے تھے۔ جوان بیٹا جوانی میں انہیں بے سہارا کر گیا تھا۔ تائی جان تو حواس میں تھی ہی نہیں، انہیں ہاسپٹلائز کرنا پڑا تھا۔ ان کا ذہن انس کی موت کی خبر پر ہی ٹھہر گیا تھا، اور پھر وہ بھی، انس کی دیوانی، اس کی خوشی میں ہستی اور اس کے غم میں شراکت دار۔ اسے شاید اس خبر کے متعلق ہی نہ بتایا جاتا، مگر کیا کیا جاتا کہ فون پر اس وقت وہی تھی جب یہ تباہ کن ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مگر اس کی حالت تو ایسی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو رلا رہی تھی۔ کسی طور بھی انس کی موت کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن تقدیر سے کون لڑ سکا ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ اسے بھی 15 دنوں کے بعد یقین آ گیا تھا، اور تب سے اب تک وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ جب وہ ہمیشہ کے لیے گیا تب بھی اسے ہوش نہ تھا۔ نوفل اسے گلے لگا کر رو دیا تھا، مگر اس کی پتھرائی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ اس کی حالت پتھر دلوں کو بھی پگھلا رہی تھی، اور جانے والے کب رکا کرتے ہیں، وہ بھی چلا گیا تھا دائمی جدائی دے کر۔ اسے زادے کے ڈیڈی کا فون ملا تھا۔ میں نوفل کو ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بزی مل رہا تھا۔ جی انکل، وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، آپ اس وقت یہاں آ سکتے ہیں، زالہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ شمیل کا دل سکڑنے لگا۔ اسے کیا ہوا؟ میں بہت پریشان ہوں شمیل بیٹا، وہ بہت ہیپی لائف گزار رہی تھی، ایسے میں خودکشی کی کوشش کرنا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پتہ نہیں،
اسے کیا کیا بتا رہے تھے، مگر وہ تو بھگ سے اڑ گیا تھا۔ خودکشی؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ جواباً انہوں نے اسے ہاسپٹل کا بتا دیا۔ اس نے مزید کوئی بھی بات کیے بغیر فون آف کر دیا۔ اگر وہ نائٹ سوٹ میں نہیں ہوتا تو شاید کپڑے بدلنے کی بھی زحمت نہ کرتا، مگر اب بھی اس کی علت قابل دید تھی۔ گھر سے نکلتے، گاڑی چلاتے وہ مسلسل نوفل سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نمبر ہی نہ مل رہا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا۔ زالے کے ڈیڈی بے حد متفکر سے اسے کوریڈور میں ہی مل گئے تھے۔ وہ لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ اب کیسی ہے وہ متوحش تھی۔ پہلے سے بہتر ہے، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بھی ان سے کچھ فاصلے پر ہی ٹک گیا تھا، مگر اس نے یہ سب وہ کیا کیونکہ چکر میں پڑنے کو ہی تھا کہ یکلگتی ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں گزشتہ رات زالے سے فون پر ہونے والی آخری گفتگو تر و تازہ ہو گئی تھی۔ وہ مضطرب سا ساری بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹ لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی شموئیل، کس بات نے اسے اتنا پریشرائز کیا کہ وہ زندگی سے ہی منہ موڑ گئی تھی۔ میرا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ بے حد شکستہ دل ہو رہے تھے۔ تب سے اب تک یہی بات تو انہیں کھائی جا رہی تھی کہ اتنی خوش و خرم زالے خودکشی جیسا انتہائی قدم کیسے کر سکتی ہے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا زالے، تم بھی اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ اسے یاد تھا اس نے کہا تھا، اور جواباً وہ بولی تھی، میں مر جاؤں گی شموئیل خان، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ الہی! وہ سر تھام کر بیٹھا تھا۔ تو سچ بولنا میرا جرم ہو گیا، مگر اے خدا، تو گواہ ہے کہ میں نے زالے کو آنے والے وقت کی تکلیف سے بچانے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ جذباتی ہو کر اس قدر بولڈ سٹیپ لے گی، اور اس کی مجھ سے محبت اتنی گہری، اتنی شدید کہ اسے جان کر خوف ہوا تھا۔ جانے دل کی کن گہرائیوں میں گڑی تھی اس کی ایک طرفہ محبت، وہ بھی شوق تھا۔ یک طرفہ محبت! وہ ٹھٹکا۔ یہ خیال کا سکہ کاسہ ذہن میں گرا تو کتنی ہی دیر کھنکتا رہا تھا، پھر کوئی اس کے اندر ہنسا تھا، طنزیہ اور جتانے والے انداز میں۔ شموئیل خان افریدی! کسے دھوکہ دیتے ہو، زالے افریدی کو یا اپنے آپ کو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تم اس سے نہیں بلکہ اتنے سالوں سے خود سے بھاگ رہے ہو، اس اعتراف سے بھاگ رہے ہو کہ زالے کی محبت یک طرفہ نہیں بلکہ تم بھی گرفتار محبت ہو، اور یہ کہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے اپنے عکس ہی نے تمہیں محتاط کر دیا تھا۔ تم جو رسموں میں جکڑے ہوئے ہو، روایتوں کے زیر پردہ، وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ اگر اس وقت ڈاکٹر نہ آ جاتا تو شاید اس کا نروس سسٹم دگا دے جاتا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر افریدی صاحب، یہ فقط آپ کی بدولت ہوا ہے جو ہم نے پولیس کو اطلاع نہیں کی، ورنہ ہم ایسے کیسز بہت محتاط ہو کر ہینڈل کرتے ہیں۔ تھینک یو باس، میں سمجھ سکتا ہوں۔ انکل ممنون ہوئے تھے۔ اگر ڈاکٹر کے ان سے اچھے اور دیرینہ تعلقات نہ ہوتے تو یقیناً اب تک وہ پولیس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے، اور بدنامی الگ۔ مگر آئندہ خیال رکھیے گا، اسے بہت کیئر کی ضرورت ہے، وہ شدید ذہنی تناؤ میں ہے، تبھی ایسی حرکت کی ہے اس نے، ورنہ زالے جیسی میچور لڑکی ایسی توقع تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اسے ذہنی دباؤ سے نکالیں، ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عباس نے سنجیدگی سے کہا، اور ایسی ہی دو چار پیشہ ورانہ نصیحتیں کرتے چلے گئے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے شموئیل؟ تم تو اس کے دوست ہو، رات وہ اپنے کمرے میں بالکل ٹھیک تھی، پرسکون اور مطمئن، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ ایسی کون سی انتہائی تکلیف ہے اسے جو زندگی سے ہی اس نے منہ موڑنے کی کوشش کی؟ ایسا کیا چھن گیا ہے اس سے؟ انکل حوصلہ چھوڑے بیٹھے تھے، مگر شموئیل خان افریدی ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ خدا کے لیے نگین، پیٹ بھر کر نہ صحیح 2 نوالے ہی کھا لو، بچے، اپنا نہیں تو آنے والی زندگی کا ہی خیال کرو۔ چچی جان آج سے نہیں مسلسل 2 دن سے اس کی منتیں کر رہی تھیں، اور وہ تھی کہ دنیا سے بیگانہ، خود سے لاپرواہ، رو رو کر اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے، آنکھیں سوج گئی تھیں، آواز بیٹھ گئی تھی، مگر غم تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ عماد پر نظر پڑی تو وہ چچی جان کا ہاتھ پیچھے دھکیلتی تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ انس کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کا دھیان رکھنا، پھر کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ اس کے آستین کو مٹھی میں جکڑے وہ وحشت زدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کثرت گریہ زاری سے سوجی گلابی آنکھیں اور بیٹھی بیٹھی آواز، ملکہ سے حلیے میں، یہ وہ نگین تو نہیں تھی جو ہر وقت بنی سنوری خوشیوں میں بسی انس کی دلداری کا سامان کیے رہتی تھی۔ خود عماد کا دل کٹنے لگا تھا، اس نے بھی تو بھائیوں جیسا دوست کھویا تھا جس کا جتنا بھی ماتم کیا جاتا وہ کم تھا۔ عماد بھائی بتائیں نا، کہاں ہے انس؟ میں اتنے دنوں سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے تو پرسوں آنے کا کہا تھا، اب تو اتنے دن گزر گئے، آپ تو ان کے ساتھ آنے والے تھے، پھر اکیلے کیوں آ گئے؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی، جیسے اسے انس کی موت کی خبر ہی نہ ہو، جیسے اس کی وداعی کا دن بیچ میں آیا ہی نہ ہو۔ چچی جان روتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے شانوں سے تھام لیا تھا۔ صبر کرو میری جان، قسمت میں اتنا ہی ساتھ لکھا تھا تو کوئی کیسے مٹا سکتا تھا؟ نگین نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسی انداز میں بولی،
کیسی باتیں کرتی ہیں؟ دیکھیے عماد بھائی تو لوٹ آئے ہیں، انہوں نے بھی تو ان کے ساتھ ہی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور پھر میرے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ خفگی دکھا رہے ہوں گے، ہے نا عماد بھائی؟ وہ عماد سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کی آستین اب تک نگین کی گرفت میں تھی۔ اس قدر جواں جہان مرد ہوتے بھی اس کی حالت دیکھ کر عماد کا دل پانی ہونے لگا تھا۔ جی چاہا مردانگی کا زوم چھوڑ کر اونچی آواز میں رو دے۔ ابھی تک وہ سب انس کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جو اس کی ہم سفر ہم نفس تھی، جس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی انس کو قیامت لگا کرتا تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کیا کرتا تھا، کس حوصلے سے اسے داغ جدائی دے گیا تھا۔ اور اب نگین کی حالت، یہ لمحہ موجود تھا، اسے برداشت سے باہر تھا۔ عماد بے بسی سے چچی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ مریم پھپھو روتی ہوئی آگے بڑھی۔ آج اس کے کل کا دن تھا۔ گھر خواتین اور مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ تائی جان بدستور ہاسپٹل میں تھیں، غم سے نڈھال، مگر معید اور صبا مسلسل ان کے پاس تھے۔ ایسے میں نگین کی خود سے بے خانگی مزید دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ہر وقت دلہن کی مانند سجی رہنے والی لڑکی کا روپ اجڑ کر بیوگی کے لباس میں آ گیا تھا۔ میری بچی، مریم پھپھو سے گلے لگا کر رو دی تھی۔ انس کیوں نہیں آئے پھپھو؟ میں نے تو انہیں عماد بھائی کے بھروسے بھیجا تھا۔ ان سے پوچھے نا انہیں کہاں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ ان کی گرفت میں کسمسا کر شکوہ کناں ہوئی تو چچی جان حوصلہ ہار بیٹھی تھیں۔ ایک دم سے فضا میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں تو نگین چونک کر چچی جان اور ہمراہ کو دیکھنے لگی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ نہیں آئے گا میری جان، مان لو اس حقیقت کو، ایک بار کھل کر سوگ منا لو، دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ وہ چھوڑ گیا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں سب، نگین مریم پھپھو کے بازوں کی گرفت ہٹاتے ہوئے بے ساختگی سے بولی تھی، اور اول روز سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ انس کی موت کو مانتی ہی نہیں تھی، اور جب ذرا حواس میں لوٹتی تو آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انس آنے والے ہیں، مجھے کہا تھا انہوں نے، بس 2-4 دنوں میں۔ وہ کہتی ہوئی صالح بیگم کے پاس بیٹھی اور سر ان کی گود میں رکھ لیا تھا۔ آپ تو یوں ہی انس سے ناراض ہو رہی ہیں، وہ جلدی آ جائیں گے، پھر میں رہنے کے لیے آؤں گی۔ وہ اجازت نہیں دیتے، مگر آپ کہیں گی تو وہ مان جائیں گے۔ وہ پھر سے اس دیوانگی کی زد میں تھی جہاں کوئی بھی اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ سو وہ بھی روتے ہوئے دھندلائی نظروں سے سپارہ پڑھنے لگی کہ اس کلام پاک سے بڑھ کر اور کسی چیز میں سکون نہیں تھا۔ انس کی موت کی خبر نے اسے اتنا شاک کیا تھا کہ وہ جو بہت ناراض سا صالح کی خودکشی اور اسے کانٹیکٹ نہ ہونے کا شکوہ لے کر آیا تھا، ساکت رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا یار؟ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ بس مشیت ازدی یا پھر ہماری آزمائش۔ وہ خود نڈھال تھا۔ جان سے پیاری بہن کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اس کا دل چیر گیا تھا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اب اس دگرگوں حالت میں دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ سو پچھلے 1 ہفتے میں اس سے بچتا ہی رہا تھا۔ نگین کیسی ہے؟ شمویل نے دکھ سے پوچھا تو ضبط کی لالی اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ کیسا ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی زندگی کے بغیر؟ وہ تو بس سمجھو دنیا سے بے خبر ہو گئی ہے۔ خدا بھی کیا آزمائشیں ڈالتا ہے اپنے پیاروں پر۔ شمویل نے گہری سانس بھری، پھر اسے حوصلہ دینے لگا۔ مگر وہ جتنا بڑا دکھ دیتا ہے اتنا ہی صبر بھی عطا کرتا ہے، اور یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ یہ کسک تو تعمر مٹنے والی نہیں شمویل خان، ایسا غم ملا ہے ہمیں۔ نوفل ٹوٹنے لگا تھا۔ حوصلہ کرو یار، تمہیں تو سہارا دینا چاہیے نگین کو، ماں جی کو۔ شمویل نے اسے گھرکا۔ امی تو نگین کو اکیلا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اس دن سے وہیں تھیں۔ کل زبردستی واپس لایا ہوں مگر ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں، بی بی مسلسل چھوٹ کر رہا ہے، نوفل نے بتایا تھا۔ ظاہر ہے صدمہ ہی اتنا غیر یقینی اور شدید ہے۔ میں اتنا دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو جن سے اتنی قریبی تعلق داری تھی ان کا کیا ہوگا؟ شمویل نے گہری سانس کھینچی، پھر متاسفانہ انداز میں بولا، ماں جی سے ملنے کا تو جی بہت ہے، مگر میں ابھی ان سے سامنا نہیں کر سکتا۔ ان کی چوٹ بہت گہری ہے، زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر سے انہیں گزرے وقت میں لے جا کر کھڑا کر دوں، مگر تم حوصلہ کرو یار، ان کے سامنے خود کو مضبوط بنائے رکھو، انہیں بھی سنبھلنے میں آسانی ہوگی۔ نوفل نے یوں ہی سر ہلا دیا تھا کہ اب تو صبر اور حوصلہ کسی وقت ہی کو آنا تھا۔ زالے نے اسے دیکھتے ہی آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ گہری سانس بھرتا آگے بڑھا اور اسٹول کھینچ کر اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب بھی خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ کم از کم انسان میں اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت کا کھلے اور مضبوط دل سے سامنا کر سکے۔ شمویل نے طنز کیا تھا یا تبصرہ، مگر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا تماشا دیکھنے؟ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہو، وہ اطمینان سے بولا تو زالے چلا اٹھی۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا باقی رہ گیا ہے توڑنے کو شمویل خان؟ ایک دل ہی تھا میرے پاس، وہ بھی تم نے۔ قطع توقف کے بعد وہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے متاسفانہ انداز میں بولا،
اس بہادری اور مضبوطی کے دعوے کیا کرتی تھی تم زالے افریدی، محض ایک دل کے چکر میں پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں بہت مایوس ہوا ہوں تمہاری کارکردگی سے۔ اس کی باتیں زالے کا دماغ گھمانے لگی تھیں، یعنی وہ اس کے انتہائی قدم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے شموئیل، ورنہ اب کی بار میں خود کو نہیں بلکہ تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے درست لہجے میں بولی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے ہاسپٹل سے آئے، اب وہ دل جلانے آ پہنچا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، بھئی جس پر غصہ ہے اس پر نکالو، خود کو تکلیف پہنچائی تو کیا کمال کیا، وہ اسے سراتے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز بالکل بدلے ہوئے تھے، جیسے وہ پہلے سے الگ شموئیل ہو، وگرنہ اس سے پہلے تو وہ یوں اس کے متھے لگنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے کسی کے لیے بھی خود کو تکلیف نہیں پہنچائی، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ وہ غصے سے بولی۔ میری ایسی مجال کہاں، وہ انکساری سے گویا ہوا۔ تم زالے، تم یہاں کیوں آئے ہو، اور میرے کمرے میں آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ زالے تپی تھی، اندر جلتی آگ تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اوپر سے یہ نیا ڈرامہ۔ وہ تو ڈیڈی کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کی وجہ سے ہوا تھا جو کبھی جان لگتا تھا مگر اب جانی دشمن لگ رہا تھا۔ مجھے کس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے بھلا، وہ بھنچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں واچ مین کو تمہاری تصویر ضرور دکھاتی، وہ وہیں سے دھکے دے کر تمہیں رخصت کرتا۔ زالے نے دانت پیسے، اتنا زور لگا کر بولنے سے وہ ہانپنے لگی تو تکیے سے ٹیک لگا لی۔ کیا ضرورت تھی اتنی بہادری دکھانے کی، خواہ مخواہ میں اپنی صحت برباد کر لی، پہلے ہی اپنی جان دیکھی ہے تم نے، وہ ہمدردانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ زالے نے آنکھیں موند کر گہری سانس اندر کھینچی، گویا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی ہو۔ تماشا دیکھنے آئے ہو میرا؟ اب کی بات نے سنجیدگی سے پوچھا تو شموئیل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں محض تمہاری بے وقوفی پوائنٹ آؤٹ کرنے آیا ہوں زالے افریدی، وہ بھی سنجیدگی سے کہتے ہوئے ذرا کا رکا تھا، پھر الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمت بھی مجتمع کرتے بولا۔ تم نے مجھے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اور اپنی باری میں ذرا سا مذاق برداشت نہ کر پائیں؟ مذاق؟ وہ جھٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ کیا مجھے تم سے مذاق کرنے کا کوئی حق نہیں تھا؟ تم مذاق کر رہے تھے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شموئیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے شادی نہیں کی؟ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں۔ نہیں، شموئیل نے گہری سانس بھری۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ… جھوٹ کہا تھا میں نے، وہ اسے یاد کرانے لگی تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ تو تم یعنی کہ شموئیل خان، تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ وہ بھی بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی، دفعتاً اٹھ بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں ری ایکٹ کرو گے۔ وہ اسے نظریں چرا گیا تھا۔ زالے نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو شموئیل، تم کسی اور کے نہیں ہوئے۔ وہ ایک دم سے ہنسی تو آنکھوں کا پانی رخساروں پر جھلک آیا تھا۔ ہاں، میں کسی اور کا نہیں ہوں، خدا گواہ ہے، وہ بے ساختہ بولا۔ درحقیقت زالے کی جذباتیت اسے پوری جان سے ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے پیار کو تو سمجھتا تھا مگر اس کی گہرائی اب جان پایا تھا۔ آئی ہیٹ یو شموئیل خان، اگر میں مر جاتی تو… وہ اپنے رخساروں کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے ناراضی سے بولی تو وہ بے اختیار بولا۔ تو میں بھی مر جاتا۔ زالے اسے دیکھنے لگی، پھر سنجیدگی سے بولی۔ تم کہیں مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی میں تو یہ سب نہیں کر رہے؟ بس اتنا ہی جانتی ہوں مجھے۔ شموئیل کا انداز چیلنجنگ تھا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ وہ ہار گئی۔ تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے شموئیل، آئی ہیٹ یو، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اور کہتی ہوئی وہ بے دم سی لیٹ گئی تو ہونٹوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ شموئیل خان آفریدی کو تب محسوس ہوا کہ جبراً مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میر ہاؤس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہر وقت جہاں کہکے گونجا کرتے تھے وہاں سے کسی نہ کسی کے رونے کی آواز آیا کرتی۔ کل ہو چکے تھے، سوگ کے دن ختم ہو گئے، مگر ایک تاعمر کا سوگ تھا جس نے ہر مکین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ کمی بھلا کیسے پوری ہوتی جو انس کے جانے سے ڈر آئی تھی، ایک نہ دو بلکہ سبھی دلوں میں۔ وہ جو کتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں صوفے سے ٹیک لگائے کارپٹ پر بیٹھی تھی، وجدان کو ڈرائنگ روم سے باہر آتے دیکھ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وجی، بات سنو، وہ اسے کلائی سے تھام کر کھینچتی ہوئی ایک طرف لے آئی تھی۔ وہاں سب گھر والے موجود تھے۔ اتنے دنوں کے بعد وہ خود سے کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ سبھی کو اس کا رویہ بہت حوصلہ افزا لگا تھا۔ جی بھابھی، تمہارے دوست آئے ہیں؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ قدرے حیران ہوا۔ میں ان کے لیے چائے بنا دوں؟ وہ اس کی آفر بہت غیر متوقع تھی۔ نہیں بھابھی، میں ہمراہ سے کہتا ہوں، فارغ ہی تو بیٹھی ہے۔ وہ ہچکچایا تھا۔ نہیں، چائے میں ہی بناؤں گی، مگر بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا پڑے گا، وہ فوراً بولی۔ تو وجدان نے کہا، آپ 100 کام کہیں بھابھی، تو پھر تم مجھے اپنے بابا جی سے تعویذ لا کر دو کہ انس کو واپس لے آئیں۔
وہ ایک دم سے بولی تو وجدان جھٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگا، جو بہت پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نا، اتنے دن ہو گئے ہیں انہیں گئے، 15 دنوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، یہاں سب ان سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی وظیفہ لا دینا، ان کے وظیفے تو بہت چلتے ہیں نا۔ وہ کہہ رہی تھی اور وجدان کی پیشانی ارکالود ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے چچی جان کو دیکھنے لگا۔ تائی جان کی طبیعت بمشکل سنبھلی تھی، مگر ابھی بھی ذرا سا دھچکا انہیں اسی فیز میں پہنچا دیتا تھا جہاں انس کی یادیں تھیں۔ میرا بچہ، وہ ابھی سے سک اٹھی تھی۔ ہمراہ نے آگے کھسک کر انہیں باہوں کی آغوش میں لے لیا تھا۔ بتاؤ نا، لا کر دو گے نا؟ وہ ضد کر رہی تھی۔ وجدان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ چچی جان نے اٹھ کر نگین کو تھام لیا تھا۔ بس کرو نگین، صبر کر جاؤ میری بچی، اب اسے کوئی تعویذ کوئی وظیفہ واپس نہیں لا سکتا۔ اس کی آواز رون گئی تھی۔ کس قدر تلخ حقیقت تھی کہ جس پر خود ان کا دل بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ نگین نے متوحش نظروں سے انہیں دیکھتے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ وعدہ کر کے گئے ہیں مجھ سے۔ وہ تیز لب و لہجے میں بولی تو صبا نے آخری سطریں پڑھ کر سپارہ چوم کر بند کیا اور اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، پہلے اس سے کہو یہ میرا کام کر دے، میں پیسے بھی دوں گی جتنے یہ کہے گا۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولی تو صبا کا دل چاہا چیخیں مار کر رو دے، مگر حالات صرف اور صرف صبر اور برداشت کے متقاضی تھے، جو بے حد مشکل امر تھا، مگر ان ساعتوں کی اشد ضرورت تھی۔ تم آؤ تو میں بات کرتی ہوں اس سے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ نگین کی کیفیت ایک امتحان ہی تو تھا، مگر کیا کیا جاتا کہ وہ حواس میں کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ وہ زبردستی اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ دیکھا تم نے کتنی اچھی صفائی کی ہے میں نے؟ پتہ ہے انس کو باجی پیاری کا ہمارے بیڈ روم میں آنا بالکل پسند نہیں، اس لیے میں خود یہاں کی صفائی کرتی ہوں۔ میں نے سوچا جانے کب وہ آ جائیں۔ صبا وجدان سے گلاب کا بوکے اور میرے لیے گجرے ضرور منگوا لینا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر دھری انس کی تصویر اٹھا کر اپنے دوپٹے سے صاف کرتے مسلسل بول رہی تھی، اور ادھر صبا کے آنسو کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ چونک کر صبا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ صبا، اس کے ہونٹ بے آواز کھلے تو صبا اس کے گلے سے آ لگی اور اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ نگین کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، اس کے احساسات پر جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ صبا، کیوں کیا انس نے ایسا؟ وہ تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے، ساری عمر کے لیے مجھے کیسے تنہا کر گئے؟ انہوں نے میرا نہیں سوچا، اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اور یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب فقط کاتب تقدیر کے پاس تھا۔ صبا کے گلے لگ کر وہ بہت روئی تھی، مگر دل کا بوجھ تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے نوفل، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی پانا تو کبھی کھونا، مگر ایک ہی پل کے تار میں تمام عمر گزار ڈالنے کی تمنا رکھنا نری بے وقوفی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی ٹھہر نہیں جاتی، اپنی سانسیں آپ کو جینا پڑتی ہیں۔ زالے اسے سمجھا رہی تھی، اور یہ فقط آج سے نہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا۔ جب سے اسے انس کی موت کی خبر ملی تھی، تب سے وہ نہ صرف مسلسل میر ہاؤس باقاعدگی سے جا رہی تھی، بلکہ نوفل کو بھی زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب باتیں کہنے سننے میں بہت آسان لگتی ہیں زالے، مگر کبھی میری جگہ آ کر دیکھو، میں کس تکلیف میں ہوں۔ نگین کی حالت میری برداشت سے باہر ہے، اور ماما ابو کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اب انہیں کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا، مگر وہ اتنی ہی تکلیف میں ہے جتنی ابو کے وقت میں تھیں، اور میں اب بھی کچھ نہیں کر پا رہا ان کے لیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کتنے ہی دنوں سے وہ بے خوابی کا شکار تھا، اور کچھ غم شدت دل اور ذہن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ دیکھو، یہ کمی تو اب زندگی کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور وقت ان کمیوں کے ساتھ جینا سکھا ہی دیتا ہے۔ تم بس ماما کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، انہیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے دو، ان کے کہے کو اپنا ایمان بناؤ۔ ان حالات میں شموئیل خان اور زالے اس کے صحیح معنوں میں غمخوار بنے ہوئے تھے۔ اور تم نے جو خودکشی والی حرکت کی ہے، بزدلانہ حرکت، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے بہت دنوں بعد موقع ملا تھا۔ زالے خفیف سی ہو کر ہنس دی۔ وہ تو بس اس خان زادے کو متاثر کرنے کے لیے۔ بکواس نہ کرو۔ نوفل بے حد ناگواری سے اسے ٹوک گیا تھا۔ اور بھی ہزاروں طریقے ہوتے ہیں متاثر کرنے کے لیے، مگر یہ سب سے مؤثر تھا۔ وہ ڈٹائی سے بولی تو نوفل نے متاسفانہ انداز میں کہا، مجھے تو لیکچر دے رہی ہو ماں کی فرما برداری کا، اور خود تو اس قدر انتہائی قدم اٹھاتے وقت ایک پل کو بھی اپنے ڈیڈی کے متعلق نہیں سوچا۔ اب سوچتی ہوں تو شرم آتی ہے خود پر۔ وہ اعتراف کرنے والے انداز میں گویا ہوئی، مجھے اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی صورت میں کہ وہ الو کا پٹھا مذاق کر رہا تھا۔ مذاق؟ کون؟ نوفل حیران ہوا۔ زالے مسکرا دی، وہی تمہارا جگری یار، کہہ رہا تھا اس نے شادی کر لی ہے، مجھے جان چھڑا رہا تھا، کتنے آرام سے کہہ دیا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، میں نے پروف کر دیا تو خود ہی تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اس نے تم سے کہا کہ یہ سب مذاق تھا؟ نوفل کی آنکھوں سے تحیر جھلک رہا تھا۔
जाले ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो नौफल संजीदगी से बोला, तुम्हें और कोई क्यों नजर नहीं आता जाले? कहीं तुम अपनी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? वो शरारत से बोली तो नौफल ने उसे खफीफ सा घूरा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबा के अलावा और कोई नजर क्यों नहीं आया, हत्ता कि मैं भी? वो संभलते हुए जवाबी वार पर उतर आई तो नौफल खामोशी से उसे देखने लगा। तुम्हारा तो फिर चंद दिनों का प्यार था, मैंने तो सालों शमुइल खान को सोचा है। वो इत्मीनान भरे जज्ब से बोली थी। लेकिन अगर वो तुमसे पीछा छुड़ा रहा है तो तुम्हें उसकी खातिर खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? नौफल को फिर से गुस्सा आया। मैंने कहा ना वो मजाक कर रहा था। तुम ये बताओ उसने शादी की होती तो तुम्हें सबसे पहले ना बताता वो? जाले ने मसालेहाना अंदाज में कहते उसे दरमियान में घसीटा तो वो पल भर को चुप हो गया था। अब उसे क्या बताता कि वो खुद अपने बुने हुए जाल में जकड़ने जा रही है। वो समझ सकता था कि किस मजबूरी ने शमुइल को अपने बयान से फिरने पर मजबूर किया था। इस वक्त खामोशी में ही आफियत थी, मगर मौका पाते ही उसने शमुइल से बात ज़रूर की थी। वो फट पड़ा था तो और क्या करता? सच बोलकर तो जान का अजाब गले में डाल लिया मैंने। इसी धोखे में खुशी है तो यहीं सही, मगर इसका अंजाम क्या होगा? दोनों उसके दोस्त थे और वो किसी की भी बर्बादी नहीं देख सकता था। ये तो तुम मुझसे पूछो, मैं तो एक मर्तबा भुगतान कर चुका हूँ। वो बेरुखी से बोला था। शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? नौफल ने बगौर से देखा तो वो उसे घूरते जताने वाले अंदाज में बोला, बाबा की भतीजी ब्याह कर लाया हूँ मैं। मुझे शूट करने से पहले तो नहीं, हाँ बाद में शायद कुछ सोच लें। बाबा की भतीजी? नौफल के जहन में झमाका हुआ था। ये इस्तिलाह तो वो बकसरत इस्तेमाल किया करता था माजी में। उसके फुरकान लाला की मंगनी बचपन से बाबा की भतीजी से तय थी और शमुइल खान बातों के दौरान जब भाभी की बजाय उसे बाबा की भतीजी कहकर बात करता तो नौफल उसका खूब रिकॉर्ड लगाया करता था। और अब तुम्हारे एक ही चचा हैं और उनकी एक इकलौती लाडली बेटी है जो तुम्हारे बाबा की भतीजी फुरकान लाला की मंगेतर थी। तो ये फिर तुम्हारे हिस्से में कौन सी भतीजी आ गई? नौफल ने ना समझने वाले अंदाज में देखा तो वो कदे तौक़ुफ़ के बाद सपाट लहजे में बोला था, फुरकान लाला ने वहीं किसी कैनेडियन लड़की से शादी कर ली थी। मुझे अमेरिका से बुलवाने का मकसद यही था। बाबा की भतीजी की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही थी। सो मैं बाबा का शिमला ऊंचा करते हुए नहीं हिचकिचाया। नौफल शॉक्ड सा उसे देखता रह गया था। जाले ने सच कहा था, वक्त तमाम कमियों के साथ जीना सिखा देता है। जिंदगी पहले जैसी तरोताज़ा और भरपूर ना रही थी, मगर मामूलाते ज़िंदगी फिर से रवां दवां हो गए थे। लेकिन मीर हाउस की चहचहाटों को किसी की नज़र लग गई थी। एक महसूस कुन खामोशी और गमज़दा से तासुरात ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। कोई भी हंसने, मुस्कुराने या ज़िंदगी से किसी खुशी को कशीद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जोहा की ज़िंदगी में हलचल मची तो वीरप्राज के नाम से ताईजान से अफसोस के बाद वो मोहित के साथ किसी मसले को ड्राइंग रूम में बैठी डिस्कस कर रही थी। जब वो चची जान की लाख खिड़कियों और घूरियों के बाद चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई थी, अंदर से आती आवाज़ों ने उसके तजस्सुस को हवा दी तो वो अंदर जाने की बजाय ट्रॉली लिए वहीं कान लगाकर खड़ी हो गई थी। फराज से अलग होने का तो मैं कब से सोच रही थी, मगर तुमसे मिलने के बाद तो मेरा हौसला मज़ीद मजबूत हुआ है। डोंट वरी वीरा, मैंने तब भी तुमसे कहा था कि कोई भी कदम सोच समझ कर उठाओ, मगर तब फराज की चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया और तुम एक प्यार भरा दिल तोड़कर उसकी बातों के शोभदागर के पीछे होली थी। वो खफगी से कह रहा था। ठोकर खाकर ही अकल हाथ लगी है मोहित, लेकिन अब फिर से तुम्हारा साथ मिला है तो मैं फराज के साथ मजीद रहने की हिमायत नहीं करूँगी। तुम पेपर्स तैयार करो, मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ। वीरा ने इत्मीनान से जवाब दिया तो जोहा के वजूद में बेनाम सी सनसनी फैलती चली गई। ये सब की नाक तले कौन सा खेल शुरू होने वाला था? और क्या वीरा ही वो लड़की थी जिसकी तस्वीर मोहित हसन ने आज भी अपने लॉकर के साथ साथ दिल में भी संभाल रखी थी? अगर तुम सिक्योरिटी वगैरह की प्रॉब्लम महसूस करो तो डोंट वरी, मेरा घर हाजिर है, वो कह रहा था। जोहा सुलगती हुई अंदर दाखिल हुई, लटमार अंदाज में सलाम किया और ट्रॉली रखकर वापस पलटने लगी। चाय बनाकर जाओ जोहा। मोहित की तहकुमाना अंदाज ने उसे तिलमिलाने पर मजबूर किया, मगर बादले नख्वास्ता वो लब फैलाए मुस्कुराहट का तासुर देती पलटी और घुटनों के बल कारपेट पर बैठकर चाय बनाने लगी। चीनी? उसने वीरा से पूछा तो उसकी बजाय मोहित हसन बोला, मेरी तरह एक चम्मच। वो कुड़कर रह गई थी, जैसे दोनों जुड़वा पैदा हुए थे ना, मेरी तरह। उसका जी चाह के सब बावाज़े बुलंद कहे, मगर इतनी हिम्मत कौन लाता? वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक और लड़की भी होती थी, लंबी हील और लंबे बालों वाली। वो जैसे याद कर रहा था। जोहा जो चाय बनाकर वहाँ से भागने के चक्करों में थी, अब आराम आराम से काम निपटाने लगी कि वहाँ तो बहुत काम की बातें हो रही थी। ओहो ज़नूबिया, अभी तक याद रखे हुए हो? वीरा हंसी थी। उसकी हरकतें ही ऐसी थीं। वो भी हंस दिया।
بالخصوص تمہارے ساتھ، ویرا نے انکشاف کیا۔ وہ اکیلی ہوتی تو حیرت کے مارے اچھل ہی پڑتی، مگر ابھی اس نے چائے بنا کر دونوں کے سامنے رکھی اور معید کی چائے میں 2 چمچ بھر کر چینی ڈالنا بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔ ہاں، ہنستے ہوئے معید نے ویرا کو ذرا سا گھوڑا اور پھر زحا سے مخاطب ہوا، بس تم جاؤ اب۔ وہ سر تاپا دھڑ دھڑ جلنے لگی۔ ایسا سلوک تو سب گھر میں باجی پیاری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کام نکالا اور فارغ، وہ چلتی کلستی باہر آئی تھی، سیدھی نگین کے کمرے میں گئی جہاں صبا بھی موجود تھی۔ سمجھا لو اپنے بھائی کو، میرے منہ نہ لگا کرے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میزائل کی طرح صبا کے سر پر پھٹی تو وہ آرام سے بولی تھی، یہ رومانٹک سی واردات ہوئی کہاں پر ہے؟ ہیں؟ وہ جھٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ معصومیت سے بولی، منہ لگنے کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ فٹے منہ تمہارا صبا، جیسا تمہارا بھائی ویسی ہی تم۔ زحا نے تیش میں آ کر تکیہ اٹھایا اور اسے دے مارا۔ اب وہ ایسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کر رہی تھی کہ کوئی سمجھ نہ پاتا۔ نگین کے چہرے پر بہت ہی نرم سا تاثر پھیلا۔ خود ہی تو شکایت کر رہی ہو اور اب خود ہی بات پلٹ رہی ہو۔ اس نے مجھے اپنی ذاتی ملازمہ سمجھ رکھا ہے۔ چائے لاؤ بناؤ، چلو اب جاؤ۔ وہ باقاعدہ اس کے انداز کی نقل اتارتے ہوئے بولی تو صبا سے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ زیادہ غصہ تو چلو اب جاؤ پر آیا ہوگا، ہے نا؟ ہمدردی سے پوچھا تو وہ بے ساختہ بولی، تو اور کیا؟ پھر کسیا کر کہنے لگی، میں کون سا شوق سے وہاں بیٹھی تھی، خود آرڈر دیا تھا ان کی ساس محترمہ نے۔ چچی جان کو کہہ رہی ہو، شرم کرو۔ صبا نے اسے گھڑکا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، سب کے رشتے ان سے جڑے ہیں، اور میرے ساتھ تو بہو بھابھی والی ڈانٹ ٹپڑ ہوتی ہے۔ وہ برگشتہ سی کہتی نگین کے پاس نیند دراز ہوئی تھی کہ گمسم بیٹھی نگین ایک دم سے چونک گئی تھی۔ یہاں مت لیٹو زوئی، پلیز۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو زحا نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں؟ یہاں کیا ہے؟ صبا اسے سوال پوچھنے سے روکتی رہ گئی تھی۔ دراصل انس کو پسند نہیں ہے یہ بات، یہ ان کی جگہ ہے نا۔ وہ دھیمے سروں میں بولی تو زحا فی الفور اٹھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ صبا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر انس کو نگین پر جان چھڑکتے دیکھا تھا تو نگین نے بھی بس جان دینے کی کسر ہی چھوڑ رکھی تھی۔ آج شام کو میں گھر جا رہی ہوں اور تم لوگ مجھے ڈراپ کرنے جاؤ گی؟ صبا نے ماحول بدلنے کی صحیح کی۔ ابھی نہ جاؤ صبا۔ نگین پریشان سی ہونے لگی تو صبا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہاں ماما کا خیال بھی تو کرنا ہے، نوفل پریشان ہوں گے۔ پیار سے کہا تو اب کی بار اس نے بات سمجھتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ نوفل بھائی آ رہے ہیں شام میں؟ زحا نے پوچھا۔ شاید، کہا تو انہوں نے ہی تھا۔ اب دیکھو اگر یاد ہوا تو آ جائیں گے، وگرنہ میں پیکنگ تو کر ہی چکی ہوں۔ معید بھائی یا بچی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ صبا نے جواب دیا تھا، رات کے لیے کچھ پکا دیا نا، مجھ پر چھوڑ کر مت چلی جانا۔ زحا کو خیال آیا تھا۔ صبا نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم کرو، سسرال میں بھی رہ رہی ہو، اتنی ہڈہرامی نہ دکھایا کرو۔ معید بھائی سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ پہلے تو انہیں میں سیدھا کروں گی۔ کمال ہے، کہاں کی اشنائیاں نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں موصوف۔ زحا ابھی تک کلس رہی تھی۔ ارے واہ، دیکھا نگی، ہماری زحا عقل مند ہو رہی ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ شوہر کی کن باتوں کو گرفت میں لینا چاہیے۔ صبا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس ساری گفتگو کا ایک مقصد نگین کی ذہنی توجہ بٹانا تھا، جو ایک مشکل مرحلہ لگ رہا تھا۔ خبردار جو تم نے یہ صیغہ استعمال کیا میرے لیے۔ زحا غرائی تھی، مگر وہ قطعی متاثر نہیں ہوئی۔ شوہر کو شوہر ہی کہا جاتا ہے، بیوی نہیں۔ جب تک میری رخصتی نہیں ہوتی تب تک میں انہیں اپنا شوہر نہیں مان سکتی۔ وہ بے سوچے سمجھے غصے سے بولی تو صبا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یعنی اب تم رخصتی کے انتظار میں ہو؟ صبا نے سر ہلایا تو وہ چڑھ گئی۔ بہن ہوگی تم اپنے بھائی کی، میرے ساتھ پنگے مت لو، ورنہ تمہارے ہی میاں کو اعتراض ہوگا۔ بے رخی سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ، صبا نے بمشکل ہنسی روکی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کاہے کو اوکھلی میں سر دینے لگی، جا کے 2 کپ اچھی سی چائے لے کر آؤ، فضول بحث میں سر درد کر دیتی ہو۔ سنجیدگی طاری کرتے صبا نے کہا۔ اسے اوکھلی کا مطلب نہیں پتا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑ کر چائے بنانے نہیں جاتی، مگر کوریڈور سے نکلتے ہی وہ اپنی دھن میں مگن چلتی کسی سے جا ٹکرائی تھی۔ ناک پر لگنے والی چوٹ شدید تھی تو آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ کافی او آ کرنے کے بعد اسے سامنے والے کی خبر لینے کا خیال آیا تھا، جس نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے شانوں سے تھام کر سہارا بھی دیا تھا۔ میں تو چل سکتا ہوں مگر تم شاید دیکھ کر بھی نہیں چل سکتی، معید نے اطمینان سے کہا۔ اس نے تڑپ کر اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ مجھے پتا تھا یہ آپ ہی ہوں گے۔ وہ سلگ اٹھی تھی۔ تو تم میرے خیالوں میں گم چل رہی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ زحا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ دیکھیں میرے منہ مت لگیں۔ وہ بدتمیزی پر اترنے لگی، بگڑ کر بولی۔ مگر وہ ہنوز پرسکون تھا۔ پورے 1.5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوں، اسے منہ لگنا تو نہیں کہتے؟
لمحہ بھر ہی لگا تھا اسے دو معنی جملے کو سمجھنے میں، اور وہ ناسمجھی کا تاثر دیتے ہوئے کانوں تک لال ہو گئی۔ ہٹے راستے سے، وہ اسے کہا تو اب کی بار وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا، میری چائے میں کتنی چینی ڈالی تھی تم نے؟ اتنی ہی جتنی وکیل صاحب نے آرڈر کی تھی۔ وہ چڑھ گئی اس تفتیش سے۔ میں بھی ایک چمچہ ہی ڈالا کرتا ہوں، مگر کبھی اتنی میٹھی چائے نہیں بنی۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ضحاک کو قدرے سکون ہوا۔ انسان کے اخلاق بھی کھل جاتے ہیں ساتھ۔ اوہ ہو، اگر ایسا ہوتا تو تمہاری بنائی ہوئی چائے کا رنگ اور مزہ شاید تارکول جیسا ہوتا۔ صحیح کہہ رہا تھا۔ اتنے برے اخلاق ہوتے تو آپ سے شادی کبھی نہ کرتی، وہ بھبک کر بولی۔ بہرحال آئندہ سے میری چائے میں چینی فقط 1 چمچ۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر بولا تو وہ کن فن کرتی پاؤں پٹکتی کچن میں چلی گئی تھی، مگر دل تک کے راکھ ہوا جا رہا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے تم نے زالے کے ساتھ؟ نوفل نے اس سے بہت دنوں کے بعد ملاقات کی تیکھے انداز میں پوچھا تو وہ اطمینان سے بولا، وہی جو وہ چاہتی تھی۔ نوفل چپ رہ گیا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، وہ کھیل کھیلنا نہیں چاہتی اسٹوپڈ، محبت چاہتی ہے تمہاری، فقط سراپے کی نہیں بلکہ دل کی بھی مانگ رکھتی ہے تم سے۔ میرے اختیار میں تو یہی کچھ ہے، سو کر رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ یوں تو یوں ہی سہی۔ اور تم؟ نوفل نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ رنجیدگی سے بولا، میرا کیا؟ زندگی نے میرا کبھی سوچا ہے جو میں اس کے متعلق سوچوں؟ اب تو بری بھلی جیسی بھی گزر جائے اچھی ہی ہے۔ اور پہلی شادی کا کیا بنے گا؟ نوفل قدرے جھجکا تھا۔ میں صرف دالے کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، بے وقوفی پر اتر آئی ہے وہ، شموئیل نے جواب دیا تھا۔ ایسے بات سنبھلنے کی بجائے اور بگڑے گی شموئیل، ابھی تو وہ تمہاری بے رخی سہ رہی ہے۔ اب توجہ کے انداز دیکھے گی تو اس کے بعد کسی تل حقیقت کو سہارنا اس کے لیے زیادہ مشکل بلکہ قیامت خیز ثابت ہوگا۔ نوفل نے اسے سمجھایا تھا، بچہ نہیں ہوں میں اور نہ ہی بے وقوف ہوں، مگر جب وہی پاگل پن کا مظاہرہ کرنے پر اتر آئی ہے تو بتاؤ میں اسے کیا اور کیسے سمجھاؤں؟ وہ بے بسا ہو کر بولا تو نوفل خاموش ہو گیا۔ زالے کی محبت کی شدت اور اس کی ضد سے تو وہ بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اتنے مہینوں وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا، تو اب اپنی محبت کو سامنے مجسم پا کر وہ کیسے کچھ سمجھتی؟ اور یوں بھی دل کی مرضی کے خلاف جانے والی بات 1000 درجہ سچ ہو تب بھی دل کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر اسے اپنی ذاتیات میں دخل اندازی نہ سمجھو تو تم سے ایک بات پوچھوں؟ نوفل نے تمہید باندھی تو وہ ناراضی سے بولا، ایسی کون سی ذاتی باتیں رہ گئی ہیں میری جن سے تم واقف نہ ہو؟ اب اگر تم نے شادی کر ہی لی ہے تو نبھاتے کیوں نہیں؟ کیا تم بھی فرقان لالا کی طرح اسے زیادتی نہیں کر رہے؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ ذکر اسے یوں ہی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اسی ذکر اور یاد سے بچنے کے لیے تو اس نے شہر کا رخ کیا تھا، مگر وقت تھا کہ پلٹ پلٹ کر انہی لمحوں کو آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا۔ سب کو پتا تھا کہ یہ شادی نہیں نبھے گی، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے۔ وہ غمگین چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، بابا نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا تم سے؟ انہوں نے جو کہنا کرانا تھا کروا لیا۔ ان کے لیے اتنی ہی تسلی کافی ہے کہ ان کی زبان کا پاس رہ گیا، چاہے کسی نے بھی رکھا ہو۔ مگر زندگی یوں تو نہیں گزرتی شموئیل خان۔ نوفل کو تعصب ہوا۔ اس قدر بھرپور مرد اور اس قدر ادھوری زندگی جی رہا تھا، اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہوگا؟ میں بھی تو گزار ہی رہا ہوں اس زندگی کو، وگرنہ اس نے تو میری ایسی کی تیسی کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا، مگر اب تم مزید الجھنوں میں ڈال رہے ہو خود کو۔ نوفل نے اسے وارن کیا، جانے دو یار، وہ خود دھوکہ کھانا چاہتی ہے۔ بہت چاہا میں نے کہ اس کے جذبات کا رخ بدل دوں، مگر وہ بہت سرفری ہے اور میں اپنے سر الزام نہیں لینا چاہتا۔ وہ زبردستی خود کو مطمئن کر رہا تھا، مگر نوفل کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر اس نے شادی کرنے کا کہہ دیا تو؟ تب تک میں اسے حقیقت بتا دوں گا۔ پہلے حقیقت بتا کر انجام دیکھ چکی ہو، شاید بات کسی طرف لگ ہی جاتی، مگر اب تو تم صحیح معنوں میں پنتا تیار کر رہے ہو۔ نوفل اس کے ارادوں سے مطمئن نہیں تھا۔ ایسے نہ وہ خود چین سے جیے گی نہ مجھے جینے دے گی، باقی جو رب نے چاہا وہی ہو جائے گا۔ شموئیل مضطرب ہونے لگا، میں تو بس سمجھا ہی سکتا ہوں تم دونوں کو۔ بہرحال بیسٹ آف لک، خدا بہتر کرے تم لوگوں کے حق میں۔ نوفل گہری سانس بھرتا سیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، آج جلدی جا رہے ہو؟ شموئیل نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تھکے انداز میں بولا، ہاں یار، آج صبا کو لینے جانا ہے، بہت دن ہو چکے ہیں، ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ پپو اور ادینہ تو ہیں، مگر ان سے بھی زیادہ وہ صبا سے اٹیچ ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، شموئیل نے فوراً کہا۔ باہر آ کر شموئیل الوداعی کلمات کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نوفل اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ نگین کے متعلق سوچتے ہوئے وہ پھر سے آزردگی کا شکار ہونے لگا تھا۔ جو سوچا بھی نہیں تھا قدرت نے وہ وار کر دیا تھا۔ کوئی سنبھلتا بھی تو کیوں کر اور کیسے
کہ وہی قادر مطلق ہے، اسی کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے، چاہے جبر سے ہو یا پھر صبر سے۔ نگی تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ نوفل نے در حقیقت دل سے یہ بات کہی تھی، مگر وہ جانے کیا سمجھی، تیز لب و لہجے میں بولی، کیوں میں کہاں جاؤں یہاں سے؟ اچھا ہے بھابھی، ہوا بدلے گی تو فریش ہو جائیں گی، زحا نے بھی خوشگوار انداز میں کہا، مگر وہ تو جانے کس دھیان میں تھی۔ میں نے ایک بار کہا نا، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور میں کہ تو ہرگز نہیں۔ پتہ بھی ہے کہ انس کو میرا وہاں جانا اچھا نہیں لگتا، پھر بھی وہ یوں بدک رہی تھی جیسے وہ اسے زبردستی وہاں سے بھیجنے پر تلے ہوں۔ اوفو بھائی، اس کا جی نہیں چاہ رہا تو نہ زبردستی کرو، ویسے بھی ابھی عدت میں ہے، کہیں بھی آنا جانا نہیں ہو سکتا۔ چچی جان نے مداخلت کی تو وہ متوحش سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب چچی جان، عدت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس کے انداز میں بھی وحشت اور بے چینی اتر آئی تھی۔ بیوی ہوں انس کی، اس گھر میں رہنا میرا حق ہے، اور میں کبھی بھی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہاں انس رہتے ہیں، میں بھی یہیں رہوں گی۔ یہاں انس رہتے ہیں، وہ کہتے کہتے رونا شروع ہو گئی، پھر ہذیانی انداز میں اتر آئی تھی۔ وہ سب پریشانی سے اسے سنبھالنے کو لپکے تو وہ تائی جان کی گود میں ننگے بچے کی مانند سمٹ گئی تھی۔ امی میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی انس کی دلہن بن کر، وہ سسک رہی تھی۔ ہاں میری بچی، کس نے کہا؟ یہ گھر تمہارا ہے، مالکن ہو تم یہاں کی، یہیں رہو گی تم۔ انہوں نے بڑے صبر اور ضبط سے اسے سنبھالا اور صبا اور نوفل کو نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ سلام کرتے باہر نکل آئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ ضبط ہو چکی تھی۔ نوفل لب نیچے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ نگین کی حالت اس کی ذہنی کیفیت کو متاثر کر رہی تھی۔ قسمت کے تپیڑے اسے کہاں سے کہاں لے آئے تھے۔ خدا کس قدر ظالم ہے، اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا ہم پر، صبا تڑپ رہی تھی۔ نوفل نے ایک نگاہ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، کفریہ کلمات نہ کہیں، وہ رحیم اور کریم ہے، بزرگ و برتر ہے، جب ہر زی روح کو اس کی طرف لوٹنا ہے تو پھر جلد یا بدیر کا شکوہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ مگر نگین، اس بیچارے کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ اس کا دل ابھی تک قابو میں نہیں تھا۔ خدا یقیناً ہم سے بہتر جانتا ہے۔ نوفل نے بات ہی ختم کر دی۔ اتنا معتدل ہو کر سوچ لیں تو سب کو صبر آ جائے گا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، مگر انس کی یادیں ساتھ محو سفر تھیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ ماما کے سامنے ایسے ہی ریئیکٹ کریں گی تو ان کی طبیعت مزید بگڑے گی۔ نوفل نے 2-3 ٹشو گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا تو اس نے تھینک یو کہتے ہوئے ٹشو تھام لیے اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ خود پہ قابو پانا آسان تو نہیں، وہاں بھی سب مجھ کو ہی حوصلہ کرنے کا کہہ رہے تھے، اور یہاں بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ وہ بھیگے سر آنکھوں سے شکوہ لیے ہوئی تھی۔ صبر کرنے سے صبر آتا ہے، کوشش کریں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہو جائیں گی۔ پیر میں رشتوں کی زنجیریں ہوں تو قدم دھیان سے اٹھانا چاہیے، سب کا خیال کر کے۔ وہ اسے بہلا رہا تھا یا سمجھا رہا تھا، مگر اس کا آخری فکرہ صبا کے دل میں گڑ گیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ بات نوفل اگر کبھی خود پر لاگو کرتا تو حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ زرینہ بیگم اور ادینہ لاؤنج میں ہی صالح بیگم کے پاس مل گئی تھیں۔ صالح بیگم نے صبا کو گلے لگاتے ہی رونا شروع کر دیا تو اس سے بھی خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ نوفل صورتحال کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صبا خود کو سنبھالتی صالح بیگم کو صبر اور حوصلے کی تلقین کر رہی تھی۔ دن، وقت اور حالات کب ٹھہرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بھاگا چلا آتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ روٹین کی زندگی واپس آ رہی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی میر ہاؤس پر چھائی منجمد خاموشی۔ یوں لگتا تھا وہ چہکاریں اب کبھی دوبارہ یہاں نہیں گونجیں گی، جو کہ ماضی میں میر ہاؤس کا وتیرہ ہوا کرتی تھیں۔ عماد کا یہاں آنا اب بہت کم ہو گیا تھا۔ حالانکہ محیط سے بھی اس کی بہت دوستی تھی، مگر انس سے عادت اور خصائل ملنے کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ کلوز رہا تھا۔ اب جبکہ اس کے آخری وقت میں بھی وہ اس کے قریب رہا تھا تو قدرتی طور پر وہ ذہنی ڈسٹربنس کا بھی شکار تھا۔ آج بھی وہ بہت دنوں کے بعد میر ہاؤس آیا تو خیال یہی تھا کہ تائی جان کو سلام کر کے 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد واپس ہو جائے گا، مگر اسے دیکھتے ہی لان کی دھوپ میں کرسی پر بیٹھی نگین اٹھ کر اندر چلی گئی تو وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب سے انس گیا تھا تب سے اسے اب تک یا تو وہ اسے شکوے اور شکایات کرتی رہتی یا پھر اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا خود کو اس نامعلوم سی اداسی سے چھڑاتا اندر آیا تو وہ تائی جان کے پاس لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ سلام کرتا وہیں صوفے پر سامنے بیٹھ گیا۔ مریم کیسی ہے؟ تائی جان نے سلام و دعا کے بعد مریم پھپھو کا پوچھا تھا۔ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آج کل میں چکر لگانے کا ارادہ ہے ان کا بھی، وہ کزن مسکرا کر بولا۔ تائی جان سر ہلا کر پھر سے تسبیح کے دانے رولنے لگی۔ آپ کی کیا ناراضگی ہے بھائی مجھ سے؟ وہ سیدھے سباؤ نگین سے مخاطب ہوا تو اس کے ساتھ تائی جان بھی چونک گئی۔ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھتے ہی آپ بھاگ اٹھتی ہیں، ایسا کیا قصور کیا ہے میں نے؟ وہ دوستانہ لب و لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نہیں بولتی عماد بھائی، فوراً ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا تو وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ؟ اس کے لب لرزے، سیاہ پلکوں کی جھالر پر اٹکے ستارے ٹوٹ کر رخساروں پر گرنے لگے تھے۔ آپ انس کو لے کر نہیں آئے، آپ نے پرومس کیا تھا مجھ سے ان کا خیال رکھنے کا، اور آپ کے سامنے ہی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔
وہ شاید ذہنی تکلیف کا شکار ہوا۔ ایک ہی خیال تو نشتر کی طرح اس کے دل کو کچوکے لگاتا رہتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا عزیز از جان بھائیوں جیسا دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور وہ بت بنا کھڑا دیکھتا رہ گیا، اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں پایا۔ یہ تو مشیت الہی ہے بیٹا، عماد کا کیا قصور؟ جب خدا کچھ نہ کرے تو وہاں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تائی جان نے صورتحال بھانپتے ہوئے نرمی سے نگین کو سمجھایا، جبکہ عماد سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کیے ضبط کی حد پر تھا۔ مگر انہوں نے پرومس کیا تھا انس کو واپس لانے کا اور ان کا خیال رکھنے کا۔ وہ پہلے ہٹیلے اور ناراض لہجے میں کہہ رہی تھی، میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے، ذرا سا بھی خیال نہیں رکھ پائے ان کا۔ بس یہ عماد کے ضبط کی آخری حد تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تائی جان اسے آوازیں دیتی رہ گئیں، جانے دے امی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ نگین نے دوپٹے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے بچے؟ خدا نے جس کے نصیب میں جیسی موت لکھ دی ویسے ہی آنی ہے۔ اب انس ہی کو دیکھو، موت بلا کر 7 سمندر پار لے گئی۔ کوئی کیا کر سکتا تھا بھلا؟ رکنے کو تو وہ بھی رک سکتا تھا مگر قسمت۔ انہوں نے کہتے ہوئے گہری سانس بھری تو ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ لگتا ہے تمہیں دکھ اور جدائی کی آنچ لگانا ہی پڑے گی، آخری بات چیت میں وہ کہہ رہا تھا، اور میں نادان سمجھ ہی نہیں پائی کہ جدائی تو دبے پاؤں ہمارے بیچ قدم رکھ چکی ہے۔ دکھ کی آنچ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ چلتے چلتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور یہاں انس کی خوشبو ہے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ معمول کے مطابق آج بھی اس نے انس کے پسندیدہ پرفیوم کا کمرے میں چھڑکاؤ کیا تھا۔ اس خوشبو کو سانسوں میں اتاروں تو وہ اتنے قریب لگتے ہیں، مگر آپ کو چھونا چاہوں تو تڑپ کر رہ جاتی ہوں۔ مر جانے کی حد تک بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں کی مجھ سے اتنی محبت اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا تو؟ اس کی آنکھوں سے سیل رواں ہو گیا۔ اس کی وارستگیاں، اس کی بیتابیاں، اس کی محبت، اس کا عشق کی حد تک چاہنا۔ تمہیں زندگی میں میری محبت کا یقین آ ہی نہیں سکتا، وہ چڑھ کر اسے کہا کرتا تھا۔ آپ آئیں انس اور میری حالت دیکھیں تو جان لیں کہ بغیر خواہش کے جینا کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہ بھیجے وہاں، دیکھ لینا سب پچھتائیں گے، انس نے جانے سے پہلے کہا تھا۔ جانے کیا خدشات تھے آپ کو انس، فقط ایک بار کھل کر مجھ سے کہا ہوتا تو میں جان دے کر بھی آپ کو روک لیتی۔ اور اب میں کیا کروں گی انس؟ میں نے خود کو کبھی آپ کے بغیر تو سوچا ہی نہیں۔ ابھی سے میری حالت میلے میں کوئی بچی جیسی ہو چکی ہے، یوں لگتا ہے جیسے مجھے ایک قدم اٹھانا بھی نہیں آتا اور تاعمر آپ کے بغیر رہنا۔ میں مر جاؤں گی انس، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ آپ کو تو واقف ہیں میرے حوصلے سے، میری محبت سے۔ یار کبھی تو اپنی محبت کا خود ساختہ اظہار کر دیا کرو، تمام بوجھ مجھ غریب پر ڈال رکھا ہے۔ وہ جھنجھلاتا تھا۔ وارڈروب کھول کر وہ انس کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرنے لگی جن میں اس کے وجود کی خوشبو مکھی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اب میں کیا کروں گی انس، آپ کے بغیر جینا تو قیامت ہے، اور یہ مجھے پہلے قدم پر ہی پتہ چل گیا ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی ماہ آپ کی مانند، مگر اس کی ذرا سی تکلیف پر جان وار کرنے والا تو بہت دیر ہوئی جان ہار چکا تھا۔ سو وہ ایک ایک چیز سے اس کی یادیں کشید کرتی خود کو ہلکان کرتی رہی۔ کہاں آوارہ گردی کر رہی ہو تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ لائن ملتے ہی وہ اسے ڈپٹنے والے انداز میں بولی تو وہ کرا کر رہ گیا۔ کہاں ڈھونڈ رہی ہو تم مجھے؟ شمویل نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ بس ستاروں پر کمند ڈالنا ہی باقی رہ گئی تھی۔ طنز کرتے سالے کی اردو دانی عروج پر تھی۔ اچھا سوری، کہو کیا کام تھا؟ وہ اپنی طبع سے مجبور تھا، فوراً موم ہو گیا۔ ویری گڈ، بہت اچھے شوہروں والی کوالٹی ہے تمہارے اندر، وہ خوش ہو کر بولی تو شمویل نے لب بھینچے۔ ابھی میں تمہارے آفس سے ہو کر آ رہی ہوں، بلکہ آفس کے باہر موجود ہوں۔ تمہارے اسٹاف بلکہ پی اے تک کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ اوئے تم میرے آفس کیوں گئی؟ شمویل کو غصہ آیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ واہ، خان پٹھان کو غصہ بھی آتا ہے۔ ابھی تم نے میرا غصہ دیکھا نہیں ہے، وہ تو میں عورت ہونے کی وجہ سے تمہارا خیال کر جاتا ہوں۔ شمویل نے اسے جتایا تو وہ دانت پیس کر بولی، یہ عورت کس کو کہا تم نے؟ تمہیں اور کس کو کہوں گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں لڑکی ہوں اور اوور ایج نہیں ہو گئی، فقط 25.5 سال کی ہونے والی ہوں۔ تو کیا لڑکی کو عورت نہیں کہتے؟ فیمیل میں بھی بہت کیٹیگریز ہوتی ہیں شمویل خانہ، مگر تم معصوم جان کبھی کسی کو دیکھا ہو تب نہ۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے، ماں بہن بیٹی، وہ چڑھ کر بولا تو زالے ہنسی۔ نہیں بے وقوف، لڑکی، خاتون، عورت وغیرہ کی کیٹیگریز کی بات کر رہی ہوں میں۔ یہ اچھی رہی، تمہارے ہر معاملے میں اپنی ہی منطق ہے۔ وہ جیسے ہار کر بولا تو وہ خوش ہوئی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ اب تم فوراً آ جاؤ اسی ریسٹورنٹ میں جہاں پر اس روز لے کر گئے تھے۔ وہاں کیا ہے؟ اگر شادی ہو گئی ہوتی ہماری تو میں کہتی کہ آج ہمارا ولیمہ ہے، مگر فقط اتنا کہوں گی کہ آج میں لنچ تمہارے ساتھ کروں گی۔ اوفو، مگر میں فارغ نہیں ہوں یار، شمویل نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا۔
خبردار خبردار، جو کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ زالے نے اسے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی دھمکایا تو وہ گہری سانس بھرتے بولا، اوکے، میں 15 منٹ تک پہنچ سکتا ہوں، مگر فقط 15 منٹ کے لیے۔ تم آؤ تو صحیح، دیکھ لیں گے تمہارے وقت کو بھی، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے موبائل بند کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے ڈراپ کر کے گاڑی گھر چھوڑ دینا، واپسی پر میں مینج کر لوں گی۔ پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور سے کہا، جو یوں تو آفس کے کاموں کے دوران استعمال ہوتا تھا، مگر کبھی تو زالے اپنے لیے بھی اسے ہائر کر لیتی تھی۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور مستعدی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ وہ واقعی اگلے 15 منٹ میں ریسٹورانٹ پہنچ گیا تھا۔ زالے نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا، میں بہت مشکل سے صرف 15 منٹ نکال کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ آتے ہی شمویل نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بولی، یعنی ان 15 منٹوں میں صرف بے حد ضروری کام ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ استجابیہ نظروں سے زالے کو دیکھنے لگا۔ تم آؤ تو۔ زالے سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ لا محالہ شمویل کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ اب کوئی اور ریسٹورانٹ ڈھونڈو گی؟ یوں تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہ تنقیدی انداز میں بولا تو زالے نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا اور ہاتھ تھام کر گھسیٹنے کے سے انداز میں قریبی مارکیٹ میں لے آئی تھی۔ اب یہاں کیا ہے؟ وہ بے بس ہونے لگا۔ یہ قیامت ایسے ہی قیامت مچایا کرتی تھی۔ یہاں سے تم مجھے انگوٹھی دلا رہے ہو؟ وہ جیولر شاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شوخی سے بولی تو وہ اسے ایک کھلتے چہرے کو نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ منگنی کی؟ میری اور تمہاری منگنی کی؟ باضابطہ گھر والوں کی موجودگی میں کر لیں گے۔ وہ بے حد خوش تھی، مگر اس خوشی میں اس نے گنگ کھڑے شمویل خان افریدی پر ایک نگاہ ڈالنی بھی ضروری نہیں سمجھی اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتی ہوئی جیولر شاپ کے اندر لے گئی تھی۔ زندگی کی بساط پر مہرہ بنا شمویل خان آفریدی پہلے کون سی چال اپنی مرضی سے چل پایا تھا جو اب اعتراض کرتا؟ خدا جانے تقدیر کو کیا منظور تھا۔ وہ انگوٹھی پسند کرتی زالے کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بے بسی سے سوچ رہا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زالے، وہ بدقت تمام کہہ پایا، جبکہ زالے نے ڈائمنڈ جڑی نازک سی جگمگاتی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھو، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے زالے؟ مذاق؟ زالے نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولی، میں 100% سنجیدہ ہوں خان۔ زندگی کے فیصلے یوں سرے راہ نہیں کیے جاتے۔ شمویل چکرایا تھا۔ یہ تو الٹی آنتیں گلے پڑنے کو تھیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ بھی زالے افریدی سے محبت کرتا تھا، مگر پیروں میں بندھی مجبوریاں اور بیڑیوں سے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکتی تھیں۔ تو کیا میرے ساتھ افیئر ہی چلاؤ گے؟ شادی نہیں کرو گے؟ وہ ناراضگی سے بولی تو جیولر کو زیر لب مسکراتے دیکھ کر دانت پیستا وہ بھی بظاہر مسکرایا۔ اوکے، جلدی سے کچھ چوائس کرو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اچھا، یعنی ضائع کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف 5 منٹ تھے جو تم نے مجھ پر لگا دیے، بہت خوب۔ وہ انگوٹھی رکھ کر اسے دو ہاتھ کرنے پر تیار ہو گئی۔ شمویل بوکھلا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اب صرف پیمنٹ کر کے شاپ سے نکلنے کا وقت رہ گیا ہے میرے پاس۔ بابا جان شہر آئے ہوئے ہیں۔ ویری گڈ، یعنی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ کھل اٹھی تو شمویل تعصب سے ہاتھ ہلاتا جیولر سے بل بنوانے کا کہنے لگا، یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو اور جب دل کی مرضی ہو تب میرا ہاتھ تھام کر پہنا دینا۔ وہاں سے نکل کر زالے نے پیکٹ اسے تھمایا اور بہت سنجیدگی سے بولی، وہ سوچوں میں گم رہ گیا تھا۔ آ جائیں، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ صبا نے دروازہ کھول کر بیڈ پر نیم دراز جانے کے ان سوچوں میں گم نوفل کو پکارا تو وہ چونک کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات میں جانے ایسا کیا تھا کہ صبا بے اختیار اندر چلی آئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے نارمل سے انداز پر یقیناً وہ حیرت زدہ ہوا تھا، تبھی ایک بے ساختہ مگر گہری نگاہ صبا پر ڈالی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی بھول ہے نوفل، نکاح کے ایک پیپر پر سائن کیے تھے ہم نے، جب خدا نے ہماری باہمی تفریق مٹا دی تو آپ کون ہوتے ہیں تیرا میرا کرنے والے؟ وہ بے حد سکون سے بولی تو لمحہ بھر کو نوفل سے جیسے کوئی گویا چھین لی گئی ہو۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے کے بعد اور بھی مطالب ہوا کرتے ہیں محترمہ، مگر آپ کو صرف اپنی من مرضی کی شکیں ہی ملی ہوں گی۔ نہیں، ملا تو بہت کچھ ہے مگر ادراک ابھی ہوا ہے۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ اس کا اطمینان نوفل کو چبھنے لگا۔ اتنا مطمئن اور شانت اس نے صبا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نوفل کے ذہن میں اس رات کی فلم سی چلنے لگی جب اس کی تمام تر توجہ اور بےتابیوں کو ٹکرا کر اس کی محبت کو حفظ کا نام دے گئی تھی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا۔ اسے ابھی بھی اپنی بے خودی پر ندامت ہونے لگی تھی۔ پچھلے کچھ دن تو یوں گزرے کہ خود کو بھی سوچنے کا موقع نہ ملا، مگر اب جب کہ وہ سامنے تھی تو وہ احتساب بن کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہر بار دیر اچھی نہیں ہوا کرتی بیوی، اور نہ ہی ہر من تک صبر اپلائی کی جا سکتی ہے، وہ اکڑے اکڑے انداز میں بولا تو صبا نرمی سے بولی، آپ مجھے تم کہہ کر بلائیں گے تب بھی میں اعتراض نہیں کروں گی، اور آپ کے منہ سے صرف صبا بھی اچھا لگتا ہے۔ نوفل کا دماغ گھوما۔ وہ کیا پھر سے اس کا تمسخر اڑا رہی تھی؟ آپ اپنی حد میں رہیں، وہ جیسے بھڑکا۔ صبا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر لب و لہجے میں
پھر اسی لب و لہجے میں کہا، آپ بتا دیجیے میری حد۔ وہ تو میں اول شب سے آپ کو بتا چکا ہوں، نوفل نے تنفر سے کہا۔ یہ غرور اور تنفر آپ کو سوٹ نہیں کرتے، اصل میں آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ یہ خود کچھ اوپرے سے لگتے ہیں۔ آپ میری ذات میں گھسنے کی کوشش مت کریں، وہ چٹک کر رہ گیا تھا۔ لعنت ہے اس بے خودی پر، ایسا بھی کیا ہمارے عشق کے تن من کی خبر ہی نہ رہے۔ اپنا تمسخر اڑائے جانا کب منظور تھا بھلا؟ آپ کی اور میری ذات الگ نہیں ہے، وہ یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولی تو وہ تیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم دو ہی ہیں، وگرنہ آپ کے لیے قربتوں کے معنی اس قدر گہرے ہوئے نہ ہوتے۔ اسے بھی یاد کرایا۔ صبا قدر شرمسار ہوئی اور کچھ توقف کے بعد پوچھا، اور اگر میں اپنے لفظوں پر نادم ہوں تو وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ تو یہ کہ لمحے ہاتھ سے پھسلتی ریت کی طرح ہوتے ہیں، بہت دیر تک ان پر قابو نہیں پا سکتے آپ، پچھتانا ہی مقدر رہ جاتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں میں پچھتاؤں؟ وہ آنسو نراس میں گھری پوچھ رہی تھی۔ ایسی سادگی اور معصومیت کی نوفل کا پتھر دل بھی ہمکنے لگا تھا۔ وہ آنسو نراس میں گھری پوچھ رہی تھی، ایسی وہ زمین کا باسی گویا چاند کی تمنا کر رہا تھا، اور چاند بھی جو اس کے آنگن کا تھا، مگر کس قدر صدیوں کے فاصلے پر۔ یہ تو اسے معلوم ہوتا تھا کہ جب وہ اسے چھونے کو ہاتھ بڑھاتا تھا۔ آپ شاید کچھ کہنے آئی تھیں، وہ یخلختی اپنے سرد اور مہر خول میں سمٹتے ہوئے بولا تو صبا سست پڑ گئی۔ کہا تو میں نے بہت کچھ ہے، مگر آپ سن کر بھی سننا نہیں چاہتے، تبھی یوں بول رہے ہیں۔ اگر آپ کھانے کا پوچھنے آئی ہیں تو میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ گیا انسنی کرتے ہوئے بولا تو صبا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سنگ دل بے مہر، وہ بہت دکھی دل کے ساتھ پلٹی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔